نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فرمائے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو شدید عذاب میں داخل کر دو. صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب تو وہ عالم برزخ میں ہے. قبر کی جو دنیا ہے نا، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. چلو چھوڑو، چلو باتیں نہ کرو. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام آگ پر پیش کیا، یعنی آج جو وہ قبروں میں ہے تب بھی ان کو عذاب ہو رہا ہے. تو ایک تو اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے. بعض ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا. تو یہاں فرعون کے لیے کہا جا رہا ہے کہ صبح بھی پیش کیے جاتے ہیں اور شام کو بھی پیش کیے جاتے ہیں. تو قبر میں عالم برزخ میں تو قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے. اس آیت سے اور بھی مزید آیتیں ہیں اس سے ثابت ہیں. احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جا رہے تھے کہ آپ نے دو قبروں پر ٹینی توڑ کر دونوں پہ رکھی، ایک اس پہ رکھی اور ایک اس پہ رکھی. اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو یہ سبز جو ٹینی ہے یہ اللہ کی تسبیح کرے گی، ان کو کوئی تخفیف ہو جائے گی. تو یہ جو سبز ٹینیاں لگاتے ہیں اس کی جو ایک ہی وجہ ہے. لیکن ہم نے اس کو اور مزید بڑھا دیے، پھول ڈالتے ہیں، پتلیوں پر رسے ڈالتے ہیں، کیا کیا ڈالتے ہیں. ٹینی سبز ہونی چاہیے بس. تو فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑے گناہ کا نہیں ہے. ایک جو تھا ایک چغل خور تھا، چغلیاں لگاتا. ہوتے ہیں نا بعض انسانوں میں چغل خور بھی ہوتا ہے، ادھر سنی ادھر لگا دی، ادھر کی سنی ادھر لگا دی. ایک چغل خور تھا، اور دوسرا جو تھا یہ اپنے آپ کو پیشاب سے نہیں بچاتا تھا، قطرے پیشاب کے لگتے تھے. تو اس دونوں باتوں میں ہماری بھی کمزوری ہے.
ایک تو چغلی ہر بندہ لگاتا ہے، اور دوسرا یہ جو استنجا ہے اس میں ہم کوشش نہیں کرتے، بس پیشاب کیا تھوڑا سا پانی ڈالو اگلے بھی گئے۔ ہماری نمازیں بھی اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہمارے جسم ہی ناپاک ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں آپ دیکھتے کہ لوگ ڈیلے استعمال کرتے تھے اور اس کے بعد جا کے دھوتے تھے، تو اب جناب پورا پیشاب بھی نہیں کیا ہوتا کہ اٹھ جاتے ہیں تو قطرے تو گر جاتے ہیں۔ جب قطرے گریں گے تو بندہ صاف ہوگا یا گندا ہوگا؟ یہ تو نمازیوں کی بات ہے، جو بے نمازی ہے ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو بچاتے نہیں اپنے آپ کو، تو اسی طرح پیشاب کر کے اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو تو یہ نہیں کرنا کہ ہم نے کپڑے صاف رکھنے ہیں، پاک رکھنے ہیں۔ تو دو بندوں کو عذاب ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ عذاب قبر ہوتا ہے، یہ اس دنیا سے جب انسان جاتا ہے دوسری دنیا جو شروع ہوتی ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ ایک عالم حشر ہوگا، وہ بعد میں ہوگا، یہ عالم برزخ ہے۔ تین عالم، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم حشر۔ فرمایا کہ فرعونیوں اور ان کے ساتھیوں کو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور یہ بھی نہیں کہ آخرت میں بچ جائیں گے، وہاں ان کو شدید عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ اب ان لوگوں کی بات آگے ہو رہی ہے جو کہ کسی کے پیچھے چلتے ہیں، چاہے وہ اس کا استاد ہو، چاہے وہ اس کا امام ہو، چاہے اس کا لیڈر ہو، چاہے اس کا پیر ہو، استاد ہو، جو بھی ہو، اس کو پیچھے جب ہم چلتے ہیں نا تو اسی کی مان کے چلتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا ذکر ہے، فرمایا کہ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، تو جب ان کو دوزخ پر پیش کیا جائے گا، ڈالا جائے گا، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو یہ غریب ان امیروں سے کہیں گے، تابع متبوع جو ہے وہ تابع جن کی تابعدار ان سے کہیں گے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاء کمزور جو ہے لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں ان سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ، تو بھئی ہم تو تمہارے پیچھے تھے، جو تم کہتے تھے ادھر ووٹ ڈالو تو ہم ڈال آتے تھے، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کا حساب بھی ہونا ہے۔ فرمایا کہ ہم تمہارے پیچھے تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، اب اس آگ سے کچھ ہمیں بچا سکتے ہو؟ اب اس آگ سے ہمیں، تو اس لیے سوچ سمجھ کے کس کے پیچھے چلنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے دوزخ کا سبب بنے۔ تو کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہاری تابعداری میں تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، تو کیا اس آگ سے کچھ ہمیں تم بچا سکتے ہو؟ تو اب وہ کہیں گے قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، وہ جو ان کے بڑے تھے، متکبرین تھے، یا لیڈر تھے، یا استاد تھے۔ استادوں کو بھی بعض دفعہ ہمارے اسکولوں میں جو استاد ہوتے ہیں نا، ٹیچر جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ ایسے بے دین ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو بگاڑ کے رکھتے ہیں۔ وہ اپنا مضمون تو پڑھاتے ہیں لیکن دین کی کوئی بات نہیں بتاتے۔ بہت کم ایسے ٹیچر ہیں جو کہ اسکول کے ساتھ ساتھ دین کی بھی کوئی سمجھ کی بھی کوئی بات بتائے، اکثر جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں۔ تو فرمایا قال الذین استکبروا، اب یہ جو متکبرین ہے، جو لیڈر ہے، وہ کہیں گے انا کل فیہا، اب تو ہم سب اسی میں ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، یہاں تو فیصلے اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان کیے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، وہاں کوئی پر مار سکے گا؟ نہیں مار سکے گا۔ تو جب یہ دیکھیں گے کہ بھئی جن کے پیچھے چل رہے تو وہ بھی انکاری ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں وہ پھر کیا کریں گے؟ یہ جہنمی لوگ کیا کریں گے؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، داروغہ جہنم سے کہیں گے
جو جہنم کا چوکیدار ہوتا ہے نا، یار چوکیدار تو مختلف ہے، ایک مسجد کا چوکیدار ہے، ایک گھر کا ہے، ایک دکان کا ہے، ایک تھانے کا ہے، ایک جیل کا ہے۔ تو جہنم کا جو چوکیدار ہے اس کا نام ہے مالک، اس فرشتے کا کیا نام ہے؟ مالک۔ تو اس سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے کہہ دیں کہ ایک دن تو ہمیں تھوڑا ریلیف مل جائے۔ تو ریلیف اللہ نے دیا ہوا ہے، اس دنیا میں ریلیف ملا ہوا ہے، وہاں نہیں ملے۔ تو کہ وقال الذین فی النار، جو آگ میں ہوں گے وہ کہیں گے لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغہ سے، ادعوا ربکم، اپنے رب سے ذرا آپ التجا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، یا ہم سے ایک دن کا عذاب کم کر دیں۔ تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہ قالوا الم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے؟ کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا الم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے جو نشانیاں، کھلی نشانیاں لے کر آیا ہوں؟ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، تو کہیں گے قالوا بلا، آئے تھے جی، لیکن ہم نے کسی کی مانی تھوڑی ہے۔ قالوا بلا، آئے تھے، سمجھانے والے آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، ان کے نائبین آئے تھے، علماء کرام آئے تھے، حفاظ آئے تھے، مشائخ آئے تھے، بزرگان دین آئے تھے، مبلغین آئے تھے۔ قالوا بلا، آئے تھے۔ تو وہ ان سے پھر وہ داروغہ جہنم کہیں گے قالوا فادعوا، اب ان کو پکارو، اب جو جن کو تم دنیا میں پکارتے تھے اب پکار کے دیکھو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار جو ہے، دعا جو ہے، وہ تو گمراہی ہی ہے، وہاں چیخیں مارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو تین باتوں کا ذکر ہوا، ایک تو عذاب قبر کا ذکر ہوا، اور ایک متکبرین اور ضعفاء کا ذکر ہوا، پھر داروغہ جہنم اور دوسرے لوگوں کا ذکر ہوا۔ فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان کو آگ پر صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، داخل کر دو آل فرعون کو سخت عذاب میں۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب آگ میں لڑیں گے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، یہ جو پیچھے چلنے والے کمزور لوگ تھے یہ متکبرین سے، لیڈروں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ، تمہارے تابعداری کرتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، تو کیا آج اس جہنم سے تم ہمیں کچھ بچا سکتے ہو؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو وہ لیڈر اور تابع جن کی تابعداری دنیا میں کرتے تھے وہ کہیں گے اِنَّا كُلٌّ فِيهَا، بے شک ہم تو سب اسی میں ہیں، اسی عذاب میں ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ، بے شک آج تو اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے اپنے بندوں کے درمیان۔ وقال الذين في النار لخزنة جہنم ادعوا ربكم، اور کہیں گے جو جہنم میں ہوں گے داروغہ جہنم سے کہ آپ اللہ کو پکاریں، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ایک دن کا عذاب ہم سے دور کر دے۔ تو آگے سے جواب دے کہ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر؟ قالوا بلا، تو کہیں گے آئے تھے۔ قالوا فادعوا، تو وہ کہیں گے کہ اب پکارو ان کو۔
وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کی پکار مگر گمراہی، وہاں کوئی آواز سنی نہیں جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔